اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ آج 20 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے بہتر کر دینا۔ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمارے دنوں کو ہماری راتوں کو بھر دینا۔ مالک کن فیکون، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آج جو اور بہت سارے دن ہیں، آج خوشی کا دن بھی ہے۔ میرا ایک شعر ہے، میں کسی کی یاد میں روتا نہیں، باوضو رکھتا ہوں آنکھیں اس طرح، آج تاریخ کے آئینے میں۔ کبھی یہ خیال ذہن میں آیا ہے کہ اگر ہم کیلنڈر کے کسی ایک عام سے دن کو چن لیں، فرض کریں 20 مارچ 20 مارچ، اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ بالکل اسی ایک تاریخ کو، مطلب اسی دن، انسان نے کائنات کے سب سے بڑے راز بھی کھولے اور دنیا کی سب سے خون ریز جنگیں بھی اسی دن شروع ہوئیں، اور سلطنتیں بنی بھی اور بگڑی بھی۔ بالکل، اور پھر اسی دن کو ایک چھوٹی سی چڑیا کی بقا کے لیے بھی مختص کیا گیا۔ مطلب بظاہر تو یہ کسی فلم کا اسکرپٹ لگتا ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور یہی تاریخ کا وہ پہلو ہے جو انسان کو واقعی حیران کر دیتا ہے۔ ہم عموماً تاریخ کو سالوں میں یا صدیوں میں ناپتے ہیں، لیکن جب کسی ایک مخصوص تاریخ پر فوکس کیا جائے، جیسے 20 مارچ، تو پتہ چلتا ہے کہ وقت کی اس ایک لکیر پر انسان نے کیا کیا تجربات کر ڈالے ہیں۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد بالکل یہی ہے۔ ہمارے سامنے آج اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے 20 مارچ کے صفحات کھلے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ہمارا مشن، مطلب ہمارا مقصد صرف ان صفحات سے تاریخیں پڑھ کر سنانا نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کے پیچھے چھپی ان وجوہات اور اس میکانزم کو سمجھنا ہے جنہوں نے سائنس، عالمی سیاست، ادب اور انسانی سوچ کا دائرہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل۔ تو چلے اس بات کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تاریخ کی شروعات اگر کائنات کو سمجھنے کی جستجو سے کی جائے تو 20 مارچ کا دن دو ایسی شخصیات سے جڑا ہے جنہوں نے ہمارے سوچنے کے انداز کو جڑ سے ہلا دیا۔ صحیح، بہت بڑی شخصیات ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں 1916 کی۔ 20 مارچ 1916 کو البرٹ آئنسٹائن نے اپنا شہر آفاق مقالہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی نظریہ اضافیت کا مسودہ شائع ہونے کے لیے پیش کیا۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو بہت ہے، لیکن اگر ہم اسے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو اس ایک مقالے نے کیا ایسا جادو کر دیا تھا؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ اس مقالے نے صدیوں پرانی اس سوچ کو توڑ دیا کہ کائنات ایک رکی ہوئی، ٹھوس اور سیدھی سادھی جگہ ہے۔ اچھا، یعنی اس سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے؟ بالکل۔ آئنسٹائن سے پہلے نیوٹن کی فزکس کا راج تھا، جس کے مطابق وقت اور خلا یعنی اسپیس اینڈ ٹائم ایک خالی اور فکسڈ سٹیج کی طرح ہیں۔ ایک سٹیج جس پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل، جس پر ستارے اور سیارے موجود ہیں اور بس وہ چل رہے ہیں۔ لیکن آئنسٹائن نے کہا کہ نہیں، کائنات کا یہ سٹیج رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لچکدار چادر کی طرح ہے۔ لچکدار چادر؟ ہاں، مطلب فرض کریں اگر آپ ایک ربر کی چادر پر ایک بھاری گیند رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ چادر نیچے کی طرف دب جائے گی۔ بالکل، وہ دب جائے گی اور اس کے ارد گرد موجود چھوٹی چیزیں اس کی طرف کھینچیں گی۔ بالکل اسی طرح بڑے سیارے اور ستارے خلا اور وقت کی اس چادر کو موڑ دیتے ہیں، اور اسی موڑ کو ہم کشش ثقل یا گریوٹی کہتے ہیں۔ ارے واہ! یہ ایک ایسا تصور تھا جس نے فزکس کی پوری دنیا کو بالکل الٹ کر رکھ دیا۔ یعنی اگر میں اسے ایک تشبیہ دوں تو آئنسٹائن کائنات کا ہارڈ ویئر ڈی کوڈ کر رہا تھا کہ یہ خلا اور وقت بنے کیسے ہیں اور کام کیسے کرتے ہیں۔ صحیح، بہت زبردست تشبیہ ہے۔ ہارڈ ویئر والی بات بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بالکل اسی تاریخ پر یعنی 20 مارچ 1904 کو ایک اور شخص پیدا ہوا جو انسان کے سافٹ ویئر پر کام کرنے والا تھا۔ بی ایف اسکنر؟ جی، مشہور ماہر نفسیات بی ایف اسکنر۔ اب کائنات کے ہارڈ ویئر کے بعد ذرا اس انسانی سافٹ ویئر کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ اسکنر نے انسانی ذہن اور رویوں کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی پروگرامر کسی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر دیکھتا ہے۔ اچھا۔ اس وقت تک نفسیات میں زیادہ تر باتیں لاشعور اور چھپے ہوئے جذباتی عقدوں کے گرد گھومتی تھیں،
मतलब फ्राइड और इस तरह की चीजें। ہاں، وہ بچپن کے صدمے اور خوابوں کی تشریح وغیرہ۔ بالکل وہی۔ لیکن اسکنر نے کہا کہ انسانی رویہ کوئی پراسرار یا جادوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے آپرنٹ کنڈیشننگ کا نظریہ پیش کیا۔ اپرنٹ کنڈیشننگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بالکل سادہ سا مطلب یہ ہے کہ انسان یا جانور کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکلا۔ اگر نتیجہ اچھا ہے یعنی کوئی انعام ملا ہے تو وہ رویہ پختہ ہو جائے گا، اور اگر نتیجہ برا نکلا ہے تو وہ رویہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہم انسان اپنے ماحول سے ملنے والے فیڈ بیک کے ذریعے خود کو مسلسل ری پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ 100%۔ اسکنر نے ثابت کیا کہ ہمارے رویے، ہماری عادتیں اور یہاں تک کہ ہمارے پیچیدہ سماجی اصول بھی اسی انعام اور سزا کے سائنسی نظام کے تحت بنتے ہیں۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ تو ذرا سوچیں، ایک طرف 20ویں صدی کے آغاز میں کائنات کا سب سے بڑا راز کھل رہا ہے کہ خلا مڑ سکتی ہے، ہاں، اور دوسری طرف خود انسان کے اندر کے رویوں کو ایک سائنسی فارمولے کے تحت سمجھا جا رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں پرانے اور فرسودہ خیالات ٹوٹ رہے تھے۔ یہ سوچ کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علم اور دریافت کی یہ دو بالکل مختلف لہریں 20 مارچ کی تاریخ سے کیسے جڑی ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب کچھ نیا سیکھتا ہے یا نئی ٹیکنالوجی اور سوچ بناتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد طاقت کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ طاقت کی ہوس جنم لیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان کو اپنے ارد گرد کی دنیا پر کنٹرول ملتا ہے تو وہ سرحدیں بدلنے نکل پڑتا ہے، اور 20 مارچ کا دن اس انسانی ہوس، تجارت اور طاقت کے کھیل کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور طاقت کے اس کھیل میں سب سے خطرناک چیز وہ ہوتی ہے جب تجارت اور فوج آپس میں مل جائیں۔ بالکل، ذرا 20 مارچ 1602 کے اس واقعے کو دیکھیں۔ اس دن ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی، جسے VOC بھی کہا جاتا ہے، کا قیام عمل میں آیا۔ اب جب ہم آج کے دور میں کسی کمپنی کا نام سنتے ہیں، جیسے کوئی ملٹی نیشنل ٹیک کمپنی یا کاریں بنانے والی کمپنی، تو ذہن میں صرف تجارت آتی ہے۔ صحیح۔ لیکن میں ذرائع پڑھ رہی تھی اور یہ حقیقت کسی صدمے سے کم نہیں کہ اس کمپنی کے پاس اپنی باقاعدہ فوجیں تھیں۔ مطلب ایک کمپنی کے پاس فوج کیسے اور کیوں ہو سکتی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے معاشی میکانزم کو دیکھنا ہوگا۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی تاریخ کی پہلی جوائنٹ سٹاک کمپنی تھی۔ جوائنٹ سٹاک کمپنی مطلب عام لوگ اس میں حصہ ڈال سکتے تھے؟ بالکل۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نیدرلینڈز کا کوئی بھی عام شہری، چاہے وہ کسان ہو یا دکاندار، اس کمپنی کے شیئرز خرید سکتا تھا۔ جب کمپنی ایشیا سے مسالے اور ریشم لا کر منافع کماتی تو ان عام شہریوں کو بھی اس منافع کا حصہ ملتا۔ ارے واہ، یہ تو بالکل آج کی سٹاک مارکیٹ جیسا ہے۔ جی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنے لمبے سمندری سفر اور دوسرے ممالک کے وسائل پر قبضے کے لیے انہیں طاقت چاہیے تھی۔ اس لیے ڈچ حکومت نے اس کمپنی کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے فوج کھڑی کر سکتی ہے۔ ایک پرائیویٹ کمپنی فوج کھڑی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، قلعے بنا سکتی ہے، جنگ چھیڑ سکتی ہے اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کر سکتی ہے۔ یہ محض ایک تجارتی ادارہ نہیں تھا، یہ ریاست کے اندر ایک ریاست تھی۔ خطرناک بات۔ اس نے جدید کارپوریٹ سرمایہ داری کی بنیاد رکھی اور دنیا کو دکھایا کہ سرمایہ کی طاقت سے کیسے ملکوں کے ملک غلام بنائے جا سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے عام لوگوں کی سرمایہ کاری نے نو آبادیاتی نظام یا کولونیلزم کو فنڈ کیا۔ یہ بہت گہری اور خوفناک بات ہے۔ بالکل، اور منافع کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور جب طاقت کے نشے کی بات ہو رہی ہے تو اسی 20 مارچ کو اور بھی بہت کچھ ہوا۔ 20 مارچ 1739 کو نادر شاہ نے دہلی پر قبضہ کیا اور اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور پھر 1815 کی 20 مارچ کو فرانسیسی تاریخ کا وہ واقعہ پیش آیا جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ نپولین کی واپسی۔ جی، نپولین بوناپارٹ، جسے شکست کے بعد ایلبا کے جزیرے پر جلاوطن کر دیا گیا تھا، وہاں سے فرار ہو کر واپس پیرس میں داخل ہوتا ہے، جسے 100 ڈیز رول کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس 1,40,000 کی باقاعدہ فوج اور تقریباً 2 لاکھ رضاکار تھے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔
یہ نیپولین کی شخصیت کے سحر اور اس وقت کی سیاسی صورتحال کا ایک انوکھا ملاپ تھا۔ وہ کیسے؟ نیپولین جب ایلبا سے ایک چھوٹی سی کشتی میں چند 100 وفاداروں کے ساتھ فرار ہو کر فرانس کے ساحل پر اترا تو فرانس کے اس وقت کے بادشاہ، جسے نیپولین کے بعد تخت پر بٹھایا گیا تھا، نے اپنی فوج بھیجی کہ جاؤ اور نیپولین کو گرفتار کر لو۔ ظاہری بات ہے، وہ تو اسے روکنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، لیکن نیپولین کی کرشماتی شخصیت اور فرانسیسی عوام میں بادشاہت کے خلاف جو غصہ تھا، اس نے سارا نقشہ بدل دیا۔ اچھا۔ جب وہ فوجی نیپولین کے سامنے آئے جنہیں اسے گولی مارنے کا حکم ملا تھا، تو نیپولین نے اپنا کوٹ کھولا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اگر تم میں سے کوئی اپنے شہنشاہ کو مارنا چاہتا ہے تو یہ رہا میرا سینہ۔ ارے کتنا ڈرامیٹک لمحہ ہوگا۔ بالکل، اور اس ایک لمحے نے تاریخ بدل دی۔ فوجیوں نے بندوقیں نیچے کر لیں اور شہنشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اسی کے ساتھ ہو لیا۔ مائی گاڈ۔ جیسے جیسے وہ پیرس کی طرف بڑھا، راستے میں شہر کے شہر اور فوجی دستے اس کے ساتھ ملتے گئے۔ یہ تاریخ میں کسی فرد کی کرشماتی طاقت کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کیسے صرف الفاظ اور شخصیت کی کشش ایک پوری ریاست کے نظام کو الٹ سکتی ہے۔ یہ تو واقعی فلمی مناظر کے بھی زیادہ سنسنی خیز ہے، مطلب ایک گولی نہیں چلی اور پوری فوج اس کی ہو گئی۔ بالکل۔ لیکن طاقت کی یہ لہریں صرف ماضی کا حصہ نہیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق 20 مارچ 2003 کو ہی امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور پولینڈ کی افواج نے مل کر عراق پر فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ عراق جنگ کا آغاز؟ جی، ہم یہاں حقائق کو بالکل غیر جانبدار انداز میں دیکھ رہے ہیں، کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ایک واقعے نے مشرق وسطیٰ اور پوری عالمی سیاست کی جغرافیائی سرحدوں اور توازن کو ہلا کر رکھ دیا۔ بے شک، اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور تضاد دیکھیے، جہاں ایک طرف بڑی طاقتیں حملے کر رہی ہیں یا سلطنتیں بن رہی ہیں، وہیں 20 مارچ 1956 کو تیونس فرانس سے باقاعدہ اپنی آزادی حاصل کرتا ہے۔ مطلب ایک ہی تاریخ پر نادر شاہ کا دہلی پر حملہ بھی ہے، عراق جنگ کا آغاز بھی، اور تیونس کا غلامی کی زنجیریں توڑنا بھی۔ یہ سب کیسے جڑا ہوا ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ سلطنتوں کے بننے اور ٹوٹنے کا ایک قدرتی سائیکل ہے۔ ایک سائیکل کی طرح؟ جی، 1602 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام سے نو آبادیاتی نظام کا جو عروج شروع ہوا تھا، 1956 میں تیونس کی آزادی اس نظام کے ٹوٹنے کی علامت تھی۔ ہاں، عروج اور پھر زوال۔ بالکل، کوئی بھی طاقت، چاہے وہ نیپولین جیسی کرشماتی ہو یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی جیسی سرمایہ دارانہ، ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی۔ ہر طاقت کا ایک عروج ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر ہی اس کے زوال کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ ہم مسلسل فوجوں، تلواروں، سرمائے اور جنگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی تقدیر صرف طاقتور لوگ اور ان کے ہتھیار ہی طے کرتے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق اسی 20 مارچ کو کچھ اور بھی ہوا تھا۔ جی، ادب کی دنیا میں۔ بالکل، 20 مارچ 1852 کو ہیریٹ بیچر اسٹو کا مشہور ناول انکل ٹام's کیبن شائع ہوا۔ بہت مشہور کتاب ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس ناول نے امریکہ میں غلامی کے خلاف سوچ کو بدلنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ لیکن مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے، کیا ایک کہانی یا ایک کتاب واقعی کسی فوج سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہری بحث ہے۔ مطلب میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں غلامی ختم کرنے کے لیے ایک پوری خونی خانہ جنگی لڑی گئی تھی، جس میں توپیں اور بندوقیں استعمال ہوئیں۔ ایک ناول نے عملی طور پر کیا کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم اور منطقی سوال ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے یا کوئی بھی بڑا سماجی نظام بدلنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کے ذہن اور جذبات کو بدلنا پڑتا ہے۔ ذہن سازی کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، سیاسی تقریریں یا قانون سازی اکثر لوگوں کے دلوں کو نہیں چھو سکتی، لیکن ایک کہانی ایسا کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ میکانزم یہ ہے کہ جب انکل ٹام's کیبن شائع ہوا تو اس نے غلاموں کو اعداد و شمار یا سیاسی مسئلے کی بجائے جیتے جاگتے انسانوں کے طور پر پیش کیا۔ مطلب انہیں انسان کا درجہ دیا؟ جی، اس ناول نے عام گورے امریکیوں کو ایک غلام کے دکھ، اس کی بیٹی کے چھن جانے کا خوف اور اس پر ہونے والے ظلم کو جذباتی سطح پر محسوس کروایا۔ ایمپتھی
یعنی ہمدردی کا یہ جذبہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے پورے معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ ارے واہ! ابراہم لنکن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس ناول کی مصنفہ سے ملے تو انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ تو آپ وہ چھوٹی سی خاتون ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی جس نے اس اتنی بڑی جنگ کا آغاز کیا۔ اوہ، تو مطلب کہانی وہ چنگاری تھی جس نے سوچ کو بھڑکایا، جس کے بعد وہ جنگ لڑنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ بالکل، اور اسی لیے جب ہم 20 مارچ 1923 کو بر صغیر کے عظیم ناول نگار شوکت صدیقی کی پیدائش کا ذکر دیکھتے ہیں تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں، شوکت صدیقی جن کا ناول خدا کی بستی ہے۔ جی، خدا کی بستی۔ اگر ہم دیکھیں تو اس نے کیا کیا؟ اس نے معاشرے کے ان پسے ہوئے، غریب اور نظر انداز کیے گئے طبقوں کی حقیقت کو ایسے بے نقاب کیا کہ لوگ اس سچائی سے منہ نہیں چھپا سکتے تھے۔ کہانیاں واقعی ایک آئینہ ہوتی ہیں۔ کہانیاں صرف تفریح نہیں ہوتی، وہ معاشرے کا وہ آئینہ ہوتی ہیں جو حقیقت کو اس طرح دکھاتی ہیں کہ انسان اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور شاید اسی طاقت کا اعتراف ہے کہ 20 مارچ کو ہی دنیا بھر میں کہانی سنانے کا دن یعنی ورلڈ سٹوری ٹیلنگ ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ جس دن دنیا میں نادر شاہ قتل و غارت کر رہا تھا، اسی دن ہم انسانیت کو جوڑنے والی کہانیوں کا جشن بھی مناتے ہیں۔ یہ تضاد واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یہ چیز ہمیں 20 مارچ کی ایک بالکل نئی اور نرم جہت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم تاریخ کے اس خونریز اور ہنگامہ خیز سفر سے نکل کر آج کی جدید دنیا کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت ہر سال 20 مارچ کو خوشی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل ڈے آف ہیپینس۔ اور صرف یہی نہیں، 2010 سے یہ دن چڑیوں کے عالمی دن کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ تضاد دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ رہی ہے۔ ہاں واقعی۔ ایک طرف ہم نے سلطنتوں کے عروج و زوال، لاکھوں کی فوجوں اور نو آبادیاتی نظام کی بات کی، اور آخر میں بات آ کر رکی ہے خوشی اور ایک چھوٹی سی چڑیا پر۔ یہ اتنا بڑا فاصلہ انسانی ترجیحات میں کیسے آ گیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ یہ تضاد دراصل انسانی شعور کے ارتقاء کی سب سے بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ارتقاء کیسے؟ دیکھیں، صدیوں تک سرحدیں بڑھانے، دوسروں پر غلبہ پانے اور اپنے ہی جیسے انسانوں کا خون بہانے کے بعد اب شاید اجتماعی طور پر یہ احساس بیدار ہو رہا ہے کہ اصل کامیابی فتوحات میں نہیں ہے۔ مطلب دنیا فتح کر لینا سب کچھ نہیں ہے۔ بالکل۔ خوشی کا عالمی دن اس بات کا اعتراف ہے کہ معاشی ترقی اور جی ڈی پی سب کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کا اندرونی سکون بھی کسی ریاست کی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور جہاں تک چڑیوں کے عالمی دن کی بات ہے تو ہم نے جو شروع میں انسان کی طاقت کی ہوس کی بات کی تھی، اس ہوس نے نہ صرف دوسرے انسانوں کو بلکہ فطرت کو بھی تباہ کیا ہے۔ ہاں، وہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور جنگیں سب نے ماحولیات کو نقصان پہنچایا۔ شہروں کا کنکریٹ کے جنگلوں میں بدلنا اور ماحولیاتی تبدیلی، اس سب کی وجہ سے چڑیا جیسی معصوم چیز تیزی سے غائب ہو رہی ہے۔ یہ دن منانا اس بات کا احساس ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی چڑیا نہیں بچے گی تو وہ فطری توازن بھی نہیں بچے گا جس پر خود ہماری بقا کا دار و مدار ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک طرف انسان کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے اور دوسری طرف اپنی ہی زمین کی ایک چھوٹی سی مخلوق کو بچانے کی فکر کر رہا ہے۔ اور کائنات سے یاد آیا، 20 مارچ 2015 کو تو کائنات نے بھی اپنا ایک حیران کن شو پیش کیا تھا۔ جی، 2015 کا وہ فلکیاتی واقعہ۔ ذرائع کے مطابق اس ایک دن میں 3 بہت بڑے فلکیاتی واقعات ایک ساتھ ہوئے تھے: مکمل سورج گرہن، اعتدال ربیع جسے ایکوینوکس کہتے ہیں، اور سپر مون، یہ سب ایک ہی تاریخ کو۔ بالکل۔ اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ کتنا نایاب تھا؟ یہ اتنا نایاب تھا کہ اسے فلکیاتی لاٹری جیتنا کہا جا سکتا ہے۔ فلکیاتی لاٹری؟ جی۔ اعتدال ربیع یا ایکوینوکس وہ وقت ہوتا ہے جب سورج خط استوا یعنی ایکویٹر کے بالکل اوپر ہوتا ہے اور دنیا میں دن اور رات تقریباً برابر ہو جاتے ہیں۔ یعنی موسم بہار کی شروعات۔ بالکل، یہ موسم بہار کی شروعات کا سگنل ہے۔ اسی دن سپر مون تھا، یعنی چاند اپنے مدار میں سفر کرتے ہوئے زمین کے سب سے قریب ترین مقام پر آ گیا تھا۔
جس سے وہ معمول سے کہیں زیادہ بڑا اور روشن نظر آ رہا تھا۔ ارے واہ! اور سونے پر سہاگا یہ کہ اسی دن سورج گرہن بھی لگ گیا، یعنی چاند بالکل سورج اور زمین کے درمیان آ گیا۔ مطلب یہ تینوں چیزیں ایک ہی دن میں ہو رہی تھیں؟ جی ہاں، ان تینوں الگ الگ مداروں، گردشوں اور زاویوں کا ایک ہی 24 گھنٹے کے دورانیے میں بالکل پرفیکٹ الائنمنٹ میں آ جانا ریاضی اور فزکس کے اعتبار سے ایک انتہائی حیران کن اور اربوں میں ایک بار ہونے والا واقعہ تھا۔ مائی گاڈ! بالکل ویسے ہی جیسے آئنسٹائن نے اسی 20 مارچ کو کائنات کے جس پرفیکٹ ہارڈ ویئر کی بات کی تھی، وہ جیسے اپنا عملی مظاہرہ کر کے دکھا رہا ہو۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے شروع میں جو بات کی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ 20 مارچ محض کیلنڈر کے خانے میں قید کوئی ہنسا نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ یہ تاریخ کے اس سفر کا نچوڑ ہے جس میں انسان نے کائنات کے اصول سمجھے، پھر اسی انسان نے طاقت کے نشے میں لاکھوں کی فوجیں کھڑی کیں اور شہر جلائے، پھر اسی انسان نے قلم اٹھایا اور کہانیوں سے دل بدلے، اور آج وہی انسان اپنی خوشی اور ایک چڑیا کی بقا کی راہیں تلاش کر رہا ہے۔ اور اس سب میں جو سب سے اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ وقت کی اس لکیر میں کچھ بھی حتمی نہیں ہے۔ تاریخ کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے کہ جو گزر گیا بس وہ کتابوں میں بند ہو گیا۔ ہاں، یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ تاریخ آج بھی بن رہی ہے۔ اور یہی بات ہے جو اس گہرے مطالعے کے اختتام پر ذہن میں ایک بہت زبردست سوال پیدا کرتی ہے۔ ہم نے ماضی کی اتنی صدیوں کا حال پڑھا، لیکن تاریخ کا پہیہ تو آج بھی چل رہا ہے۔ بالکل۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ذرا سوچیں، آج کے اس دن دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایسا خاموش واقعہ ضرور ہو رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی چھوٹی سی لیبارٹری میں کوئی نیا سائنسدان کوئی ایسا نظریہ لکھ رہا ہو جو آنے والے کل کی ٹیکنالوجی بدل دے، یا کسی کمرے میں بیٹھا کوئی نیا لکھاری آج کوئی ایسی کہانی مکمل کر رہا ہو جسے آج سے 100 سال بعد لوگ اسی طرح حیرت سے پڑھیں۔ بالکل۔ تاریخ صرف پرانی کتابوں میں نہیں ملتی، وہ اس وقت اسی لمحے ہمارے ارد گرد بن رہی ہے، بس ہمیں اسے محسوس کرنے اور دیکھنے کی نظر چاہیے۔ بالکل صحیح کہا۔ اس گہرے مطالعے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ وقت کی اس حیرت انگیز گلی میں پھر کسی اور تاریخ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔